دوستو، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، 13 فروری 2025 کو بروز جمعرات کے دن ہم لوگ شب برات کی رات میں آ جائیں گے۔ شب برات کی رات مغفرت کی رات ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات سبھی لوگوں کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، 6 ایسے لوگ بھی ہیں جن کی بخشش شب برات کی رات میں بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ لوگ ان 6 لوگوں میں آتے ہیں تو آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیجیے۔ شب برات آنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجیے، کیونکہ اگر آپ کی گنتی ان 6 لوگوں میں ہوتی ہے تو آپ کی بخشش شب برات کی رات میں بھی نہیں ہوگی۔ وہ 6 لوگ کون کون سے ہیں، یہ جاننے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں، ہمارے یہاں شب برات پر بالخصوص دعائیں ہوگی۔ اگر آپ لوگ اپنے نام سے اپنے حق میں دعا کرانا چاہتے ہیں، اپنا نام دعاؤں میں شامل کرانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ جتنے لوگوں کے بھی نام کمنٹ باکس میں آئیں گے، ان سبھی لوگوں کا نام لے کر ان کے حق میں شب برات کی رات میں دعا کروا دی جائے گی۔ آئیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھ لینا۔ ایک پوائنٹ شب برات کی رات میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ دوستو، شب برات اسلام میں بہت اہم رات مانی جاتی ہے، جو کہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت اور مغفرت نازل فرماتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی کہ برکت والی رات اور لیلۃ البرات یعنی کہ رہائی کی رات اور لیلۃ المغفرہ یعنی کہ بخشش کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ دخان آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ تفسیر کرنے والوں کے مطابق اس آیت میں جس برکت والی رات کا ذکر ہے وہ شب برات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آنے والے سال کا مقدر لکھتا ہے اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس کی دلیل ترمذی شریف حدیث نمبر 739۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بے حساب لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور اپنے لاکھوں کروڑوں گنہگار بندوں کو جہنم سے نجات عطا کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے، میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے، میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو کسی مصیبت میں ہو اور مجھ سے راحت کی دعا کرے، میں اسے نجات دوں، اور یہ سلسلہ صبح ہونے تک جاری رہتا ہے۔ اس کی دلیل ابن ماجہ حدیث نمبر 1388۔ اب جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 6 ایسے لوگ ہیں جن کی شب برات کی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ رات مغفرت کی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے
اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر کسی کو بخش دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے۔ نمبر 1، مشرک یعنی کہ شرک کرنے والا۔ نمبر 2، قاتل یعنی کہ ناحق کسی کو قتل کرنے والا۔ نمبر 3، حسد کرنے والا یعنی کہ جو لوگ دل میں بغض رکھتے ہیں ان کی بھی مغفرت شب برات کی رات میں نہیں ہوتی۔ نمبر 4، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ جو اولادیں اپنے ماں باپ کو نہیں سمجھتی ہے ان کی بھی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5، شرابی یعنی کہ شراب پینے والا۔ نمبر 6، رشتہ توڑنے والا۔ دوستو، ان 6 چیزوں میں اگر آپ لوگ بھی آتے ہیں تو اللہ سے توبہ کر لیجئے۔ یہ 6 ایسے گناہ ہیں جن کی بخشش شب برات کی رات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ، جب شب برات کی رات میں بھی ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے تو میدان محشر میں ان لوگوں کا کیا حال ہونے والا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس کی دلیل ابن ماجہ حدیث نمبر 1390 ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے اس رات میں ہم لوگ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ شب برات کی رات میں بہت سارے عمل کرنے کے لیے، جس میں سے نمبر 1، نفل نماز پڑھنا۔ اس رات میں نفل نماز پڑھنا افضل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو عبادت میں گزارتے تھے، تو اس رات میں نفل نماز ادا کی جائے جس میں صلاۃ التسبیح کی نماز بھی ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اس رات میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہت ہی بڑا اجر دینے والا عمل ہے۔ نمبر 3، توبہ و استغفار کرنا۔ دوستو، گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے یہ رات بہترین موقع ہے۔ نمبر 4، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ اس رات میں درود پاک کی کثرت کریں تاکہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بن جائیں۔ نمبر 5، قبرستان جانا۔ پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جنت البقیع یعنی کہ مدینہ شریف کے جو قبرستان ہے وہاں پر تشریف لے جاتے تھے اور وہاں دعا فرماتے تھے۔ اس کی دلیل مسلم شریف حدیث نمبر 1974۔ اب شب برات کو لے کر کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں، کچھ ایسے کام بھی ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی آپ ڈیٹیل میں سمجھ لیجئے۔ نمبر 1، حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں آیا ہے کہ اس رات کو حلوہ بنانا یا پھر کوئی خاص چیز پکانا ضروری ہے، اس چیز کا بھی آپ لوگ دھیان رکھیں۔ نمبر 2، اس رات کو پٹاخے پھوڑنا، ہلک بازی کرنا یا کسی بھی طرح کی غیر اسلامی حرکت کرنا حرام ہے۔ کچھ جگہوں پر شب برات میں بہت زیادہ پٹاخے وغیرہ چھوڑے جاتے ہیں تو وہ لوگ یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، اتنی مبارک رات میں بھی وہ لوگ حرام کام کر رہے ہیں۔ نمبر 3، کچھ لوگ اس رات میں مسجدوں میں اکٹھا ہو کر خاص طریقے کی جماعت میں عبادت کرتے ہیں، جبکہ حدیث میں ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے گھر یا اکیلے میں عبادت کرنی چاہیے۔ فائنلی دوستو، شب برات مغفرت اور برکت کی رات ہے۔